اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بچہ جو بناتا ہے یہ ویڈیو مہربانی کرتا ہے، میری خدمت کرتا ہے، اس کو میں بتا رہا ہوں کہ یار ایک کرنٹ ٹاپک جو ہے نا وہ میرے ذہن میں کل بلا رہا ہے اور میں اس پہ ضرور بولنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے میرے ایک کولیگ، ایک دوست، ایک ہم جماعت جو ہے اس کی فوتیدگی ہے۔ ہم لا کالج میں 5-7 دوست تھے، بڑے ایک ہی سیٹ پر بیٹھنے والے، ایک ہی کمرے میں، روم میٹ بھی کہہ لے، سب کچھ کہہ لے۔ وہ میرے ساتھ 3 اور دوست تھے۔ ایک کا نام تھا محمد اسلم، وہ لکھتا تھا محمد اسلم شامی۔ اچھا اتفاق ہے کہ 4-5 دوست ہی تھوڑے نمایاں تھے۔ مثلاً اسلم شامی جو ہے یہ سول جج ہو گیا، میں میجسٹریٹ ہو گیا، ایک اور دوست تھا وہ اسی طرح کسی نہ کسی محکمے میں نمایاں طور پر ہو گئے، اور مطلب اچھے عہدوں پر رہے اور نام کمایا اور مشہور بھی ہوئے، اور باتیں بھی ٹھیک ٹھاک ہوئی ان کی۔ تو وہ آج باغ میں بیٹھا تھا اور دوستوں سے گپ شپ ہو رہی، تو ایک دوست کا فون آیا کہ تہاڈا یار فوت ہو گیا، تہاڈا یار تر گیا۔ میں کہ کی ہویا؟ کہنا بس فوت ہو گیا۔ یار کی ہویا اس طرح؟ اس نے کہا کہ 5 بجے جنازہ ہے، تو آج وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے۔ تو میں پہلے بھی نا تھوڑا سا اس رجحان کا ہی مالک ہوں۔ مثلا میں فلمیں ٹریجڈک دیکھتا رہا ہوں، مجھے ڈرامے وہ پسند ہیں۔ بچپن میں بڑا شہرا تھا ہمارے وقت میں ہندوستانی فلمیں بڑی آتی تھیں، تو میلا فلم جو ہے نا یہ پہلی فلم تھی جو میں نے دیکھی، یعنی فلم ہی پہلی تھی، انڈیا کی بھی پہلی اور ویسے بھی۔ میرا تعلق میں نے عرض کر رکھا ہے کہ شرک پور شریف میں ہے، تو وہاں سینما تو ہے کوئی نہیں، ٹورنگ ٹاکی ایک آئی، وہ ہمارے والد صاحب کے جاننے والے تھے، تو انہوں نے میرے والد صاحب کو دعوت دی کہ وہ منڈیاں نو لیاؤ، کوئی ایش کرائیے، انہوں نے کوئی فلم شلم دکھائیے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار، پر میں تو بڑی سختی کرنا، ساڈے بچے تو کبھی فلم پہ گیا ہی نہیں، ڈرامہ شرامہ میں گھٹ ہی ہوا ہے اتنے۔ بہرحال وہ ٹورنگ ٹاکی پہ ہم 3 بھائی اور ہمارے والد صاحب ہمیں لے گئے اور فلم دیکھی، میلا فلم دیکھی، انڈین فلم، جس میں اپنا یہ جو ہمارا مشہور ترین رہا ہے دلیپ کمار جو ہیرو، اور نرگس، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس فلم سے میں بڑا متاثر ہوا۔ اس فلم کا جو پہلا گانا ہے وہ ہے یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، اور پھر اخیر پہ بھی یہ کیا کہتے ہیں ٹائٹل سانگ بھی ہے، تو بڑا زبردست یہ میرے دل کو لگا۔ پھر میں اب بھی زندگی میں یہ گانا جو ہے یہ میں اکثر سنتا ہوں، چاہے اتنا حصہ ہی سنوں، یہ زندگی کے میلے
دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ پھر ایک دن پڑے گا جانا، کیا وقت کیا زمانہ، کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائیں گے ہم اکیلے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم۔ وہ صبح سے مجھے یہ گانا عود کر رہا ہے میرے ذہن میں۔ میں صبح سے تأسف کے موڈ میں ہوں۔ وہ ہمارے 4-5 ساتھی، 2 پہلے فوت ہو گئے ہیں، ایک آج فوت ہو گیا ہے، تو اس میں میرے ذہن سے ہٹ نہیں رہا، ادھر ادھر نہیں جا رہا کہ یار بڑی جگہ میں اور وہ اکٹھے بھی رہے، میں اسسٹنٹ کمشنر لگا رہا اور وہ سول جج لگا رہا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، آخر میرے اب ذہن سے وہ ہٹ نہیں رہا کہ یہ بات تو درست ہے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے۔ اچھا پھر ایک دن پڑے گا جانا، کیا وقت کیا زمانہ، کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائیں گے ہم اکیلے، یہ زندگی کے میلے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ کوئی نہ ساتھ ہوگا؟ مجھے آپ یقین کریں، جو تمام سامعین کرام ہیں اور ناظرین کرام، مجھے کوئی بات اور سوجھ نہیں رہی، وہی بار بار میرے ذہن سے بات اترتی نہیں ہے، اس کا چہرہ ہٹ نہیں رہا۔ ہمارا ہم عمر تھا، کلاس فیلو تھا، بڑا مزاحیہ انداز میں اس کی باتیں اور اس کے بہت ہی کمال کی صفات کا مالک تھا اور بہت اچھا انسان تھا۔ بڑی دیر ہم اس کو یاد رکھیں گے، بلکہ وہ ہمیں یاد کریں گے۔ بہت بڑی جگہ پہ وہ سول جج بھی رہا، ایڈیشنل بھی رہا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن اور دوسرے تیسرے بہت سارے باتیں۔ محمد اسلم شامی اس کا نام تھا۔ اب آج 5 بجے شام کو اس کا جنازہ ہے، اس کا گھر ہے ادھر نیو مسلم ٹاؤن میں، تو گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے، وہاں جنازہ ہے۔ تو مجھے بڑی اس کی باتیں ہیں، لیکن اس وقت مجھ سے کوئی بات سوجھ نہیں رہی کہ میں اس کی باتیں کروں۔ بڑا مجھے ذہن کے جو تأسف کا پہلو ہے نا، وہ میرے ذہن سے ہٹ نہیں رہا کہ یار دیکھو ایک دن انگریز، میں اکثر کہتا ہوں کہ انگریز جو ہے نا یہ بڑا سمجھدار ہے قوموں میں، تو انگریز کی باتیں بھی بڑی پکی پکی باتیں ہیں۔ مثلاً وہ جو بھی بات کرتا ہے، مثلاً سورج جب سے دنیا بنی ہے مشرق سے چڑھتا ہے، لیکن اس نے یقینی بات بنانے کے لیے سورج کا ذکر نہیں کیا، ڈیتھ کا ذکر کیا ہے۔ ڈیتھ جو ہے یہ اٹرنل ہے، یہ نہیں کہا کہ موت جو ہے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات میں قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ موت یقینی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ذائقۃ یہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، تو کتنی بڑی حقیقت ہے۔ تو انگریز نے بھی کیسی بات کی ہے۔ اب اس سوال سے پھر سینکڑوں سوال اور نکلتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ بندے کے ذہن سے یہ بات ایک دفعہ ضرور آ کے تو پھر ذرا آرام سے ہی جاتی ہے کہ ہر بندے نے جانا ہے اور ایک دن چلے جانا ہے اور پھر نہیں آنا ہے، چلے جانا ہے اور پھر نہیں آنا ہے، اور پھر کہاں جانا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اور
چلے گئے سو چلے گئے۔ میں جب یہ موت کی حقیقت اور موت کی گہری وادیوں کی باتیں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، جانتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں انڈر ٹریننگ ہوتے ہوئے ڈیوٹی لگتی ہے یہ قبر کشائی کی، تو میں نے ایک دفعہ قبر کشائی پر جانا تھا منڈی بہاؤالدین میں انڈر ٹریننگ ہوتے ہوئے۔ تو میں ایک دوست کو، اپنے کلاس فیلو کو ساتھ لے گیا، تو اس نے جو وہاں دیکھا سما، جب مردے کو نکال کے لائے تو اگرچہ وہ پولیس والے اور دوسرے تیسرے، انہوں نے ہمیں ہوا کے دوسرے رخ بٹھایا کہ سمیل نہ آئے، اس کے باوجود وہ سمیل ناقابل برداشت تھی۔ اور اس کے بعد 17 دن ہوئے تھے اس مردے کو دفن ہوئے، ینگ مین آف 35 ایئرس۔ شک تھا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کے معدے کا مواد بھی لیا، اس کے دماغ کی ہڈیاں بھی چیری، اور اس طرح گٹھنے اور باقی ساری چیزیں بھی انہوں نے نمونے لیے۔ مقصد اس وقت یہ ہے کہ وہ سما دیکھ کے تو بندے کے ذہن جو ہے وہ اس سے وہ جاتے ہی نہیں، وہ جو سلسلے ہوتے ہیں۔ میرا دوست جو ہے وہ کئی مہینے تک، حالانکہ جوان آدمی تھا، میں نوکری میں آ گیا تھا، 25 سال ہماری عمر ہوتی ہے، نوکری میں آنے کی شرط ہوتی ہے، تو وہ میرا ہم عمر تھا، کلاس فیلو تھا، تو وہ رات کو ڈر جاتا تھا۔ اس کی والدہ نے کہا پتر ان کتنے لے گیا سا، یہ ساری رات ڈر جاتا ہے، پھر کمپنی چھٹ دی تو پھر نارمل ہوتا ہی نہیں۔ مولوی ٹائپ تھا وہ، لیکن بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا، اور وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا ہوا ہے۔ تو میرا ایمان سے جب میں اس سے پہلے ویڈیو بنا رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ لوگ خداوند، میں اور آپ اور سارے خداوند تعالیٰ سے ڈرتے ہی نہیں، ہمیں اپنے اعمال کا خیال ہی نہیں ہے۔ تو اگر اپنے اعمال کا اور حساب کتاب کا خیال ہو اور یہ پتہ ہو کہ وہ قصور میں اسسٹنٹ کمشنر بھی رہا ہوں، ADCG بھی رہا ہوں، تو وہاں ایک عبدالسلام صاحب ہوتے تھے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی تھی اس پر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو خوفناک کتابیں ہیں، وہ پڑھ لے بندہ تو رات کو نیند نہیں آتا۔ میرا دل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو پڑھائی جائے، اور خاص کر جو میں نے دیکھا ہے مردوں کا حال، مردے یعنی مر جانے کے بعد جو بندے کے یہ جسم کو ہم اتنا بنا سنوار کے رکھتے ہیں، اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کس طرح کیڑے مکوڑے اس کو کھاتے ہیں۔ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، دکھاؤں، فوٹو دکھاؤں کہ یارو یہ دیکھو، آؤ اللہ توبہ کرے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے